بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ بیٹا کل میں نے آپ کو امین الرشید کے مختصر سوالات لکھوائے تھے۔ آج ہم مامون کے چیپٹر کے مختصر سوالات جو ہیں نا ان کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مامون کا چیپٹر بڑا ہے، ظاہر ہے 20 سال کا دور ہے اور امپورٹنٹ عہد ہے مامون کا، تو اسی حوالے سے اس کے کوشچن بھی زیادہ بنتے ہیں۔ میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی برڈنائز نہ ہوں۔ 22 کوشچن میں آج کرواؤں گی اور اتنے ہی تقریباً جو ہے نا وہ ہم پھر کل کر لیں گے۔ تو مامون کے ابھی آج جو ہم نے کیا نا اس کے تعارف اور پہلے عہد سے کوشچن کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا جب، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مامون کا عہد 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ 813 سے 817 تک جب مامون الرشید مرو میں مقیم تھا اور اس نے بغداد کو دارالخلافہ نہیں بنایا تھا تو وہ اس کا پہلا عہد کہلاتا ہے۔ اس میں بہت سی بغاوتیں ہیں، بہت سے اہم واقعات ہیں۔ تو آج ہم نے مامون کے تعارف، ٹھیک ہے نا، اس کے تعارف اور اس کے فرسٹ جو ایرا ہے، پہلا عہد ہے، وہاں سے کوشچن کمپلیٹ کرنے ہیں۔ آپ کو وہیں سے اس کے جوابات ملیں گے۔ ایک دفعہ ہم چیک بھی کر لیتے ہیں۔ کل بچوں نے کام چیک کروایا ہے، کچھ بچوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ظاہر ہے بہت سے بچے ابھی نہیں انہوں نے چیک کروایا، تو یہ کام سب کمپلیٹ کریں اپنا۔ کوشچنز لکھیں، ان کے آنسرز لکھیں۔ میں آنسر اس لیے آپ کو بتا بھی رہی ہوں، بک میں بھی موجود ہیں، اور اپنے ریٹن مجھے چیک کروائیں تاکہ نا آپ لوگوں کی کوئی غلطی ہے میں دیکھ بھی لیتی ہوں، اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ کوشچن ہے کہ مامون کب اور کہاں پیدا ہوا۔ یہ آپ اپنی بک میں اس کے تعارف کو جب نکالیں گے نا تو مامون کے تعارف میں یہ ساری ابتدائی جو اس کی معلومات ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں۔ مامون الرشید جو ہے ہارون، اس کے والد اور والدہ کا جس طرح نام ہے تو وہ ہارون الرشید، اور اس کی والدہ کا نام مراجل تھا۔ ایک منٹ، ڈیٹس جو ہیں کب اور کہاں کی یہ میں آپ کو ابھی دیکھ کے بتاتی ہوں، ظاہر ہے بک میں موجود ہے، ویسے آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ تو مامون الرشید 786 عیسوی کو نا پیدا ہوا تھا، اور اس کی بغداد میں ہی پیدائش ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اصل نام جو ہے اس کا اصل نام جو مامون اس کا لقب تھا، ظاہر ہے نام اس کا عبداللہ تھا، اور ابو العباس یا ابو جعفر اس کی کنیت تھی۔ مامون کے والد اور والدہ میں ہارون اور مراجل نام آتا ہے۔ شب خلفاء سے کیا مراد ہے؟ تبری جو ہے جس رات مامون پیدا ہوا اس کو شب خلفاء کہتا ہے، کیونکہ ہادی کی وفات ہوئی، ہارون اس رات خلیفہ بنا اور مامون کی پیدائش ہوئی تھی۔ مامون کی تعلیم و تربیت پہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کے اساتذہ کے نام ہیں، قصائی ہیں، نحوی ہیں، یزیدی ہیں۔ تو اسی طرح اس کی تربیت یا اس کا تعلیق جو تھا وہ جعفر برمکی تھا، تو اس حوالے سے آپ اس کو پڑھ کے نا تھوڑا سا مختصر سا اس کا لکھ لیں۔ مامون کی ملکہ بوران سے شادی، بوران بن حسن جو ہے وہ حسن بن سہل کی بیٹی تھی، جس سے مامون نے شادی کی، اور یہ شادی اس دور کی نا ایک بڑی شادی تصور کی جاتی تھی، جس میں مہمانوں کو بھی بہت زیادہ جاگیریں اور انعامات نوازے گئے تھے۔ مامون کا پہلا دور میں دارالخلافہ جو ہے وہ مرو تھا، خراسان تھا۔ مامون کا پہلا دور کتنے عرصے پہ محیط ہے؟ تو 813 سے 817 تک کا جو عرصہ ہے اس کو پہلے دور میں شمار کرتے ہیں۔ پہلے عہد کی خصوصیات یہ میں آپ کو پہلے بھی پڑھا چکی ہوں بیٹا، کہ مامون الرشید کا جو پہلا دور ہے اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ بغاوتوں کا، بدامنی کا دور تھا، کیونکہ مامون نے بغداد کے بجائے مرو کو دارالخلافہ بنایا ہوا تھا۔ تمام اختیارات حکومت اس نے اپنے وزیر فضل بن سہل کے سپرد کی ہوئی تھے، اور اسی طرح پہلے عہد میں علویوں یا فاطمیوں کو اس نے جو ہے نا وہ بہت قریب ہو گیا تھا اور ان کو اپنے جانشین بنا رہا تھا۔ یہ اس کی خصوصیات آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ مامون کے وزیر فضل بن سہل کا تعارف ہے، تو فضل بن سہل کو ذو الریاستین کا لقب دیا ہوا تھا، تمام اختیارات اس کے سپرد کی ہوئی تھے۔ پہلے عہد حکومت میں تمام معاملات اسی کے پاس تھے، اور فضل بن سہل جو ہے نا بغداد کا جو واپسی کا مامون نے سفر اختیار کیا، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کا قتل ہو گیا تھا، تو یہ تعارف میں آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فضل بن سہل کا کیا انجام ہوا؟ مامون الرشید نے جب بغداد کی طرف سفر اختیار کیا تو سرخس کے مقام پہ کچھ افراد کے ہاتھوں ایک امام میں وہ قتل ہو گیا تھا، فضل بن سہل۔ امام علی رضا کون تھے؟ امام علی رضا فاطمی تھے، امام حسین کے اولاد میں سے تھے۔ مامون کے عہد میں مامون الرشید نے امام علی رضا کو اپنے جانشین بنایا، وہ ان سے بہت متاثر تھا، اور ان کے ساتھ اس نے جو ہے نا خاص قریبی ان کے ساتھ ایک عقیدت یا تعلق رکھا، ان کو اپنے جانشین ڈکلیئر کیا، لیکن بعد میں ان کے عہد میں ہی ان کا انتقال ہو گیا نا۔ مامون نے علی رضا کو کب جانشین بنایا؟ تو یہ 816 عیسوی میں ان کو جانشینی کا جو تھا نا اس کو ان کو دیا تھا۔ امام علی رضا کب اور کہاں فوت ہوئے؟ تو بغداد سفر واپسی پہ توس میں قیام کیا مامون الرشید نے، اور وہاں پر ہی امام علی رضا جو ہے نا وہ اچانک بیمار ہوئے، اور 817 عیسوی میں نا امام علی رضا کی وفات ہوئی۔ توس میں ان کو دفن کیا گیا ہارون الرشید کی قبر کے ساتھ نا، تو یہ آپ نے اس کو ساتھ جو ہے نا وہ ڈالنا ہے۔ طاہر بن حسین کا تعارف ہے، تو طاہر بن حسین جو ہے وہ مامون الرشید کی فوج کا جرنیل تھا۔
امین کے خلاف فتوحات میں اس نے اہم کردار ادا کیا. امین کا قتل بھی اسی کے ہاتھوں ہوا تھا. مامون کے دور میں اس کو کوئی خاص ذمہ داریاں نہیں دی گئی تھیں، اور بعد میں طاہر بن حسین جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک سلطنت، ایک خود مختار ریاست بنا لی تھی، سلطنت طاہریہ کے نام سے خراسان میں. ہرثمہ بن عین کا کیا انجام ہوا؟ تو ہرثمہ بن عین ایک عرب سپہ سالار تھا جس کو امین کے خلاف فتوحات میں اس نے کردار ادا کیا. مامون کے دور میں فرسٹ ایرا میں ابن طبع کی بغاوت بھی اسی نے ختم کی تھی. وہ مامون الرشید کو ان تمام بغاوتوں اور ان حالات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا جو اس کی بغداد میں غیر موجودگی کی وجہ سے پیدا ہوئے، لیکن فضل بن سہل نے جو ہے نا اس کو راستے سے ہٹا دیا، اس کو قید کروا قتل کروا دیا تھا. مامون نے فضل بن سہل کو کیا خطاب دیا تھا؟ ذو الریاستین کا، دو ریاستوں کا مالک جو ہے نا، اس کا خطاب تھا. ابن طبع کون تھے؟ ابن طبع ایک فاطمی تھے، علوی تھے، اور مامون الرشید کے پہلے دور میں انہوں نے نا بغاوت کی، خروج کیا، خلافت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اپنے ہی ساتھیوں میں سے ایک شخص ابو السرایا نے ان کو زہر دے کے مروا دیا تھا. ابو السرایا کا تعارف لکھنا ہے تو ابو السرایا کا ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ مامون کے پہلے دور میں یہ ہرثمہ بن عین کی فوج میں تھا. بعد میں اس نے ابن طبع کو جوائن کر لیا، ان کا پیروکار بن گیا، اور لوٹ مار کا شائق تھا. اس نے اپنے گروہ بنا لیا. یمن، حجاز، عراق کے بہت سے علاقے اس کی زد میں آ گئے، اور اس نے نا کافی علاقوں میں بغاوت کی. بعد میں ہرثمہ بن عین کے ہاتھوں یہ مارا گیا. نصر بن شیس ایک عرب سپہ سالار تھے جنہوں نے ایرانی اثر و رسوخ اور غلبے کی وجہ سے نا حلب میں بغاوت کی تھی مامون کے دور میں. اہل بغداد نے مامون کی بغاوت کی. مامون کے جب امام علی رضا کو بنایا مامون نے اپنے جانشین، تو انہوں نے مامون کی بیعت توڑ دی اور ابراہیم بن مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی. مامون کو حالات کے بارے میں جو 21 کوسچن ہے نا کہ کس نے مامون کو حالات کے بارے میں آگاہ کیا، تو مامون الرشید کو اصل حقائق یا حالات کے بارے میں امام علی رضا نے آگاہ کیا تھا. اور مامون نے پھر فضل بن سہل کے بعد کس کو وزارت سونپی؟ تو فضل بن سہل کے قتل کے بعد مامون الرشید نے اس کے بڑے بھائی حسن بن سہل کو، جو بغداد کا گورنر تھا، اس کو وزارت سونپی، لیکن وہ صرف 1 سال کے عرصے میں ہی وفات پا گیا. ٹھیک ہے، تو بیٹے یہ آپ لوگوں کے آج 21 کوسچنز ہیں. میں نے زیادہ اسی لیے نہیں کیا کہ آپ لوگ پھر کام کر نہیں پاتے. ان 21 کوسچنز کے آنسرز، کوسچنز لکھ کے اور ان کے آنسرز آپ نے لکھنے ہیں، اور لکھ کے جو ہے نا مجھے گروپ میں شیئر کرنے ہیں، چیک کروانے. میں گروپ کی چیٹنگ اوپن رکھوں گی. باقی اٹینڈنس وغیرہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. صرف وہ بچے جنہوں نے ابھی تک رول نمبر انٹر نہیں کروایا وہ مجھے اپنی اٹینڈنس بھیجیں. باقی اسٹوڈنٹس اٹینڈنس نہ بھیجیں، لیکن یہ جو کام میں نے آپ کو دیا ہے اس کو اپنا کمپلیٹ کر کے آپ مجھے چیک کروائیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا آپ کا کام ہے.